السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے حوالے سے بہت ساری انسائٹ سٹوریز ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بہت ساری اس میں انٹریسٹنگ اور دلچسپ بھی ہیں۔ کیا کچھ ہوتا رہا، بریفنگ ہوئی، تقریباً اجلاس یہ 11:30 بجے شروع ہوا ہے دن کو، اور شام کو کوئی 6 بجے کے راؤنڈ اباؤٹ یہ اجلاس ختم ہوا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، مشیر قومی سلامتی جو ہیں معید یوسف، انہوں نے بریفنگ دی۔ وفاقی کابینہ کے تمام ارکان اس اجلاس میں شریک تھے، اور اپوزیشن کے جو تمام قائدین ہیں، بلاول بھٹو زرداری چیئرمین پیپلز پارٹی، اور شہباز شریف جو اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں، اس طرح سینیٹ سے اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی، پارلیمانی لیڈر ہیں شیری رحمان، اور قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر ہیں، ڈپٹی پارلیمانی لیڈر ہیں راجہ پرویز اشرف، یہ بھی شریک ہوئے تھے۔ مولانا عبدالغفور حیدری سینیٹ سے تھے، اور مولانا اسد محمود قومی اسمبلی سے تھے JUI کی طرف سے۔ اسی طرح نون لیگ کی طرف سے شہباز شریف کے علاوہ جو ہیں اعظم نذیر تارڑ قومی اسمبلی سینیٹ سے تھے، اور قومی اسمبلی سے پھر خواجہ آصف، رانا تنویر، اور مختلف جو ارکان ہیں۔ اسی طرح تمام جماعتوں کے جو رہنما ہیں، پارلیمانی لیڈرز، تقریباً 78 لوگوں کو انویٹیشن دیا گیا تھا۔ 78 میں یہ وہ ہیں 78 جو ارکان پارلیمنٹ ہیں، حکومت کے بھی اور اپوزیشن کے بھی۔ ان کے علاوہ بھی اسپیشل انوائٹی کے طور پر بھی بلایا گیا تھا۔ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ تھے، وزیر اعظم آزاد کشمیر تھے، اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان تھے۔ ان کو بھی اسی طرح مشیر قومی سلامتی جو ہیں وہ بھی ظاہر پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہیں۔ تو تمام جو ملا جلا کے کوئی 100 کے قریب رہنما پارلیمنٹ میں تھے، اور قومی اسمبلی کے حال میں یہ بریفنگ دی گئی۔ افغانستان کی صورتحال پر بریفنگ تھی، کلعدم TLP کے حوالے سے، کلعدم TTP کے حوالے سے۔ ابھی تو کلعدم TLP نہیں کہا جا سکتا، کلعدم ختم ہو گیا۔ تحریک لبیک پاکستان TLP سیدھا سیدھا سیاسی جماعت بن گئی ہے آج سے۔ حکومت نے نکال دیا ہے TLP کو کلعدم جماعتوں اور کلعدم تنظیموں کی فہرست سے، اس لیے اب کلعدم نہیں کہا جا سکتا، اب سیدھا سیدھا TLP کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی، اور کشمیر کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے۔ ارکان پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا گیا۔ سوال جواب کا بھی وقفہ ہوا، تمام جو ارکان ہیں ان کو موقع دیا گیا، حکومت کے ہوں یا اپوزیشن کے ہوں، ان کو پراپر موقع دیا گیا کہ وہ کوئی سوال کرنا چاہیں تو سوال کریں۔ وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے بہت سارے سوالات اٹھے ہیں۔ وزیر اعظم کے اجلاس میں نہ آنے پر ارکان جو اپوزیشن کے ہیں انہوں نے تحفظات شو کیے ہیں، انہوں نے اپنا احتجاج ایک قسم کا سمجھیں، احتجاج ہی ہے نا، سوالات اٹھائے، اعتراض اٹھایا تو یہ احتجاج میں ہی شامل ہو جاتا ہے کہ وزیر اعظم کے نہ آنے پر تشویش بھی کی، اور اپنا ریزرویشن جو ہیں وہ اپوزیشن کے رہنماؤں نے شو کیے کہ وزیر اعظم قومی سلامتی کے معاملے پر بھی سیریس نہیں ہوتے، وہ پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دیتے، پارلیمنٹ میں آتے نہیں ہیں۔ آرمی چیف آتے ہیں، DGISI آئے ہوئے ہیں، تب پوری کابینہ موجود ہے، اپوزیشن کے تمام قائدین موجود ہیں، لیکن وزیر اعظم صاحب بادشاہ بنے ہوئے ہیں، وہ نہیں آ رہے قومی سلامتی جیسے حساس معاملے پر بھی پارلیمنٹ کو بریفنگ نہیں دینے آ رہے۔ اس پر اپوزیشن اپنے تحفظات شو کیے۔ کچھ کہانیاں ایسی ہوئی ہیں وقفہ سوال جواب ہوا ہے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے زیادہ تر سوالوں کے جوابات جو ہیں آرمی چیف نے دیے ہیں۔ DGISI نے بھی بریفنگ دی، ظاہر ہے آرمی چیف نے بھی، لیکن سوالات کے جوابات آرمی چیف نے زیادہ تر دیے ہیں۔ اور مولانا عبدالغفور حیدری کی بڑی انٹرسٹنگ کہانی سامنے آئی ہے، جو کہ ان کا اور آرمی چیف کا دلچسپ مکالمہ ہوا ہے، بڑا انٹرسٹنگ، کہ مولانا عبدالغفور حیدری کا کہانی اس طرح ہوئی کہ آخر میں ان کو موقع، بالکل اینڈ میں
موقع ملا تقریر کرنے کا. تقریر کیا سوال ہوتا ہے، اس میں 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ بندے بول رہے ہوتے ہیں، 10 منٹ بھی کسی نے بول لیا ہوگا. لیکن مولانا عبدالغفور حیدری کو آخر میں ٹائم ملا، اور مولانا حیدری نے جو سوالات اٹھائے ان کے جوابات پراپر آرمی چیف کو دینے کا موقع نہیں مل سکا، اجلاس ختم ہو گیا. لیکن انٹرسٹنگ جو دلچسپ مکالمہ ہوا ہے وہ یہ کہ حیدری صاحب نے، میرے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ حیدری صاحب نے شروعات میں ہی یہ کہا کہ میرا سوال جی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے ہے کہ باجوہ صاحب، جنرل صاحب، آپ ہمیشہ جہاں جاتے ہیں عمران کو ساتھ لے جاتے ہیں، یعنی وزیر اعظم عمران خان کو. حیدری صاحب نے عمران کہا کہ عمران کو ساتھ لے جاتے ہیں، اور ابھی ادھر کیوں نہیں لے آئے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں، ادھر بھی لے آتے. مولانا حیدری کے اس جملے پہ پورے حال میں کہہ کے بکھر گئے، اور وہ مسکرانے لگے. ڈی جی آئی ایس آئی کی طرف بھی حیدری صاحب اور باقی ارکان نے دیکھا کہ وہ بھی سارے مسکرا رہے تھے، پورا حال مسکرا رہا تھا. تو آرمی چیف نے حیدری صاحب کو جواب دیا کہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب، وزیر اعظم صاحب، وہ وزیر اعظم ہیں ملک کے، ہمارے باس ہیں اور چیف ایگزیکٹو ہیں ملک کے. جو وزیر اعظم ہوگا ہم تو ان کے ساتھ ہوں گے. کل اگر مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم بن جاتے ہیں، مولانا کا نام لیا آرمی چیف نے، میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کا بھی نام لیا ہے، کہ کل اگر مولانا فضل الرحمان یا کوئی اور وزیر اعظم بن جاتے ہیں، ایک دو اور بھی نام لیے، میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آرمی چیف نے لیے، اگر وہ بن جاتے ہیں وزیر اعظم تو ہم تو ان کے ساتھ بھی ہوں گے. تو اس طرح کا جواب دیا آرمی چیف نے. لیکن حیدری صاحب نے ایک تجویز، بڑی سیریس تجویز دی افغانستان کے حوالے سے. حیدری صاحب نے ان کو کہا کہ افغانستان کے جو طالبان کی حکومت ہے افغانستان میں، اس کو فوری طور پر پاکستان پہل کرے اور حکومت کو تسلیم کرے، طالبان کی حکومت کو. اور انہوں نے پھر طالبان کو، افغان قوم کو بڑا اپریسیشن دی کہ میں کیوں نہ اس افغان قوم کو سلام کروں جنہوں نے 3 سپر پاورز کو جو ہے وہ شکست دی ہے اپنی سرزمین پر. تو ان کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے پڑوسی ہیں، تعلقات ہیں افغانستان کے ساتھ، عوام کے آپس میں تعلقات ہیں. تو افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے تو پھر باقی دنیا جو ہے وہ بھی پیچھے پیچھے آ جائے گی. یہ مولانا عبدالغفور حیدری نے ایک سیریس تجویز دی ہے. اس کے علاوہ ایک کہانی یہ بھی آئی ہے کہ جی فواد چودھری صاحب جو ہیں، وہ اپنی نشست پر بیٹھنے کی بجائے وہ کسی اور کی نشست پر بیٹھ گئے تھے، جس کی وجہ سے ایک تو اسپیکر اسد کیسر کو 2 دفعہ اس کو مائک دینا پڑا. پرائی نشست پر بیٹھے تھے تو وہ بھی مائک آن ہو گیا، پھر ادھر سے اٹھے ہیں، پھر اپنی نشست پر گئے ہیں، پھر ادھر مائک ان کو دیا ہے، تو 2 دفعہ مائک دینا پڑا. ایک بات. دوسرا، فواد چودھری نے اپوزیشن پر تنقید کرنا شروع کر دی اپنی تقریر میں، جس پر اپوزیشن نے شور ڈالا، اور اپوزیشن کے کچھ ارکان نشستوں پر بھی کھڑے ہو گئے. میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ بھئی یہاں پہ تو سیاست نہ کریں، یہاں پہ قومی سلامتی کا ایشو چل رہا ہے اور آپ یہاں پہ بھی تنقید کر رہے ہیں اپوزیشن کے اوپر، تو پھر ہم بھی تنقید کر سکتے ہیں. تو پھر فواد چودھری کو بات سمجھ میں آئی اور لائن انہوں نے چینج کی. تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے بھی مختلف لوگوں نے اپنے ریزرویشن بھی شو کیے کہ بھئی بتایا تو جائے کہ یہ معاہدہ جو کیا گیا ہے کیا معاہدہ ہے، کیا اس میں طے کیا گیا ہے، قوم کو بتایا جائے، پارلیمنٹ کو بتایا جائے. تو اس پر بھی ارکان کو، اپوزیشن کو، تمام پارلیمنٹیرینز جو تھے موجود اجلاس میں، ان کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ جو بھی معاہدہ ہوا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوا ہے. جب بھی یہ سامنے آئے گا معاہدہ تو آپ اس کو آئین اور قانون سے باہر نہیں دیکھیں گے، آپ اطمینان رکھیں، یہ بھی کہا گیا. لیکن ٹی ٹی پی کے ساتھ، کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ، تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے بھی ان کو، ارکان کو بتایا گیا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں ان کے ساتھ. تو اس پر خالد مقبول صدیقی جو ایم کیو ایم کے ہیں، ان کی جب باری آئی تو پھر انہوں نے یہ دبے دبے الفاظ میں، انہوں نے کوئی کھل کے بات نہیں کی، لیکن ایک مؤدبانہ، ایک ریکویسٹ کے انداز میں انہوں نے اپنا ایم کیو ایم کا معاملہ اٹھایا کہ اگر
تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم قرار دے کر فیصلہ واپس لیا جاتا ہے. اگر تحریک طالبان جو کالعدم ہوا ہے اس کے ساتھ اگر مذاکرات کیے جاتے ہیں دہشت گردوں کے ساتھ، یعنی جن پر دہشت گردی کا الزام ہے، تو ان کے ساتھ مذاکرات کیے جاتے ہیں، اور تنظیموں پر جن پر پابندی عائد کی گئی ہے ان سے پابندی ہٹائی جاتی ہے، تو پھر ہم نے کیا قصور کیا؟ یعنی ایم کیو ایم کی طرف انہوں نے اشارہ دیا. تو کہ ایم کیو ایم لندن پہ جو پابندی ہے تو اس پر پابندی ہٹائی جائے، یعنی اپنے جو ان کے قائد ہیں الطاف حسین ان کے حوالے سے نام تو نہیں لیا، لیکن اپنی بات کی کہ ہمارا کیا پھر قصور ہے کہ ہماری بھی مطلب جو ہمارے ساتھ کیا گیا ہے یہ بھی فیصلہ واپس لیا جائے. یہ کہانیاں قومی اسمبلی کے اجلاس میں پارلیمانی کمیٹی جو ہے، قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں ہوئی ہے. حکومت نے ایک اور کام کیا تھا کہ میڈیا کو کوریج سے روک دیا تھا. حکومت نے میڈیا کو پارلیمنٹ کے بلڈنگ میں بھی داخل نہیں ہونے دیا گیا. پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے باہر ہم کھڑے تھے، میں خود موجود تھا، میں کوریج پہ تھا نیوز ون کی جانب سے ظاہر ہے. تو ہم سارے پارلیمنٹ کے باہر کھڑے تھے. عموماً ویسے اس طرح ہوتا نہیں ہے ماضی میں. قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹیز کے اجلاس پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، کبھی بھی صحافیوں کو پارلیمنٹ سے باہر نہیں دھکیلا گیا. کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ آرمی چیف کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے، ان کے ساتھ بات ہوتی ہے، ہم موبائل نکال کے ان کا شاٹ شوٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان سے گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، فوٹو کھنچوا رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ آرمی چیف آتے رہے ہیں تو، لیکن یہ موجودہ حکومت نے پتہ نہیں کیا ان کو ہو گیا ہے کہ بھائی پارلیمنٹ سے ہی باہر نکال دیا صحافیوں کو. اس سے پہلے صدارتی خطاب تھا جو صدر کا عارف علوی کا، تو اس خطاب میں پارلیمنٹ کی جو پریس گیلری ہے اس کو بھی تالا لگا دیا تھا حکومت نے، جس پر بھی صحافیوں نے دھرنا بھی دیا تھا پارلیمنٹ کے گیٹ پہ. آج بھی صحافیوں نے احتجاج کیا اور دھرنا دیا تھا. یہ اقدام قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا تھا. اسپیکر قومی اسمبلی کے حکم پر، یقیناً ان کی مرضی کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا اسمبلی میں، یا ان کا میڈیا ٹیم ایسے تو نہیں کر سکتا جب تک اسپیکر کی ہدایات نہیں ہوں گے. تو صحافیوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے، دھرنا بھی دیا ہے پارلیمنٹ کے گیٹ پہ، اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بھئی آئندہ اس طرح کا کام نہ کیا کریں. پھر قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تو اس میں بھی صحافیوں نے واک آؤٹ کیا، اور پھر علی محمد خان آئے اور فاروق حبیب وہ منانے آئے، اور منا کر وہ واپس چلے گئے. صحافیوں کو یقین دہانی ہوتی ہے، جتنے بھی واک آؤٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ صرف یقین دہانی کا کام ہوتا ہے، باقی اس کے علاوہ آگے کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا اس پر. تو افغان صورتحال پر یہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس تھا قومی سلامتی کی. اس میں بریفنگ جو دی گئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے ارکان کو کہ جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے قومی اسمبلی کی جانب سے، ایک سرکاری اعلامیہ، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ارکان کو یہ بتایا گیا ہے کہ افغانستان میں امن کے قیام کے لیے پاکستان نے پرخلوص اور ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے، اور افغان عوام کے ساتھ تعاون اور تائید جو ہے، حمایت جو ہے، پاکستان جاری رکھے گا. عالمی برادری کے ساتھ بھی پاکستان مسلسل رابطے میں ہے، اور عالمی برادری کو باور کرا رہا ہے کہ طالبان کی حکومت کو، افغانستان کے حکومت کو اکیلا نہ چھوڑا جائے، تنہا نہ چھوڑا جائے. اس طرح کی بریفنگ تھی کہ آئندہ بھی کردار پاکستان کا افغانستان کے امن کے لیے جو ہے وہ برقرار رہے گا، جاری رہے گا، کیونکہ افغانستان پرامن ہوگا، مستحکم ہوگا اور ترقی کرے گا تو پھر یہ خطہ پاکستان بھی ترقی کرے گا، پرامن ہوگا، مستحکم ہوگا معاشی حوالے سے بھی، اور خطے میں بھی ظاہر خوشحالی آئے گی اگر امن امان ہوگا تو. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان میں دوبارہ جنگ کے حالات پیدا نہ ہوں، انسانی یا معاشی جو بحران ہے وہ جنم نہ لے، اور اس کے لیے پاکستان جو ہے اپنی کوششیں جاری رکھے گا، اور عالمی برادری کے ساتھ بھی مسلسل جو ہے پاکستان جو ہے وہ رابطے میں ہے، اور طالبان کے حوالے سے نہیں بلکہ افغان عوام کی جو ہے حمایت جاری رکھے گا. تو مختلف جماعتوں نے اپنے مختلف مطالبات رکھے ہیں.
کسی نے طالبان کی، جس طرح میں نے بتایا کہ مولانا عبدالغفور حیدری نے تجویز دی کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے. پھر محسن داور صاحب ہیں، وہ ظاہر ہے ان کی کچھ اور تقریر تھی. مختلف لوگوں کی مختلف اپنی اپنی تجاویز تھیں. لیکن میں نے پھر یہ بھی معلوم کیا کہ کہیں گرما گرمی کو ہوئی ہو، کوئی تلخ ایک تقاریر جو ہیں ہوئی ہوں، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا. یہ صرف بریفنگ تھی عسکری قیادت کی جانب سے ارکان پارلیمنٹ کو اور جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بریفنگ تھی. اس میں باقی جماعتوں نے اپنے سوالات اور ریزرویشن اور یہ ساری چیزیں تو پہ شیئر کی ہیں، لیکن ان کی کوئی لمبی لمبی تقاریر نہیں تھی. سوالات وغیرہ تھے، ان کے آرمی چیف نے ان کو جوابات دیے ہیں. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.